اس بات کو حکم دے دیجئے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لے. یعنی کلام اللہ شریف کی اس آیت میں پردہ کا حکم نازل ہوا ہے. قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کا ٹکڑا بھی ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنی اونیوں کو سینوں پر ڈال لیا کرے. اس آیت سے بھی پردہ کا جانب اشارہ ہے. مگر دوستو جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد ظلم و جہالت کے بادل چھٹے بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریخیں ختم ہوئی, قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے, مظلوموں اور بے کسوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا, خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم ستم کی چکی میں پس رہی تھی. مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے. اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا. ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے. اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائے تو غیر مسلم عورت پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دے گی. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی دنگے بجنے لگے. مسلمان عورتوں کو مکاری و عیاری کے پھندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے. مسلمان عورت کو اس کی گھر کے چہار دیوار سے نکال کر شارع عام بدنام و رسوا کرنے کی انتھک کوشش کی گئی. اسے شمع محفل بنا کر درندہ صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا. پردہ کے مخالفت میں لاکھوں صفحات سیاہ کر دیے گئے. ان کو صرف ایک ہی صدا تھی کہ پردہ کے گرے بان کو چاک اور ریزہ ریزہ کیا جائے اور عورتوں کے اوپر لگام بے حیا چھوڑ دیا جائے. وہ جو چاہے ان پلائے, چنانچہ خواہشات ان پر ٹھوکی آرزوئیں پوری ہوئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا. مسلم عورتوں نے بھی پردہ جیسی عظیم نعمت کو پیٹ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر چلنا شروع کر دیا. پھر نہ پوچھئے اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دو چار ہوا, کتنی مصیبتوں اور کتنی آفتوں کا سامنا ہوا. بدکاری وزراکاری عام ہوتی چلی گئی. مکانوں اور دکانوں, بستیوں اور بیابانوں میں صرف برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگے. رواج بے حجاب خوشنما کانٹوں کا مالا ہے. رواج بے حجاب خوشنما کانٹوں کا مالا ہے. نئی تہذیب سے ہوشیار یہ تاریخ اجالا ہے. یہ اس یورپ اور امریکہ کی دین ہے کہ نوجوان لڑکیاں باریک سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر اور چست اور باریک لباس پہن کر کھلے عام گھوم رہی ہے. میں اپنی ماں اور بہنوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کامیابی کفار و مشرکین اور عیسائیت کی باتوں میں نہیں, بلکہ ہماری کامیابی اور کامرانی خدائے وحدہ لا شریک اور رسول اکرم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اسلامی احکامات کے اندر ہے. ہمیں عقل کا چراغ گل کر کے نفس کی سے بھاگنے اور مغرب کی بد تہذیب عورتوں کو نقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہماری کامیابی, ہماری ہدایت قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے.